بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزمائش مومن اور فاسق دونوں پر۔ دیکھیے ایمان والوں کو بھی تکالیف آتی ہے، مگر اللہ نے ان کو آزمائش کہا۔ ہم آزماتے ہیں، ٹیسٹ لیتے ہیں۔ ہم 2 روپے کا اگر گھڑا لینا تو ٹھونک کر دیکھتے ہیں کچا ہے یا پکا۔ تو اللہ رب العزت نے بھی جنت کے بدلے بندے کو قبول کرنا ہوتا ہے، وہ بھی آزماتے ہیں کہ کچا ہے یا پکا، مگر یہ آزمائش مومن پر اور طرح سے ہوتی ہے اور فاسق و فاجر پر اور طرح سے ہوتی ہے۔ جب فاسق پر آتی ہے تو اللہ کا عذاب بن کر آتی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان نافرمانوں پر اپنے عذاب کا کوڑا پھینکا۔ کیسا تھا؟ ارشاد فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب ان کی طرف بھیجیں گے، ممکن ہے یہ واپس لوٹ آئیں۔ تو نافرمانوں پر جو مشقتیں آئیں، اللہ نے اس کے لیے عذاب کا لفظ استعمال کیا، اور ایمان والوں کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم انہیں آزمائیں گے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم تمہیں کچھ بھوک اور مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ کبھی جان میں کمی، کبھی مال میں کمی۔ فرمایا کہ ان تمام حالات میں جو بھی صبر کے ساتھ رہے گا، ان صبر کرنے والوں کو بشارت دیں۔ تو اللہ رب العزت کا معاملہ مختلف ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو سنواریں اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جائیں۔ عبادت میں سستی کا نتیجہ۔ چنانچہ جو بندہ عبادات میں سستی کرتا ہے تو شیطان اس کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے۔ دنیا کا دستور ہے جب کوئی اپنے دشمن پر قابو پائے تو سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے، جو اس کے پاس سب سے مہلک چیز ہوتی ہے وہ اس سے چھین لیتا ہے۔ یہ فوجی لوگ جب دشمن کو گرفتار کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ ہاتھ اوپر کرو۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے ہاتھ میں کوئی نقصان دینے والی چیز ہے تو وہ ہاتھ سے چھوٹ جائے اور یہ مجھ پر حملہ نہ کر سکے۔ شیطان بھی یہی کرتا ہے کہ جب بندے کے اوپر قبضہ جماتا ہے تو سب سے مہلک ہتھیار جو بندے کے پاس ہوتا ہے وہ اس کو بندے سے علیحدہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ شیطان ان پر غافل آ گیا اور شیطان نے ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ تو شیطان کا سب سے پہلا کام یہ کہ اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر یہ بندہ اللہ کی یاد میں لگا رہا تو ہمارا بار اس پر نہیں چل سکے گا، تو مومن شیطان کے بار سے بچے۔ دیکھیے شیطان کے بار سے بچنے کے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایک بات ہمیں سمجھا دی، کھول کھول کر بتایا۔ اس طرح کرو گے شیطان آ جائے گا، حملہ کرے گا، تمہیں ورغلائے گا، روز محشر اعمال کام آئیں گے۔ قیامت کے دن مختلف اعمال سے محروم ہونے کا عذاب مختلف عذاب ہے۔ چنانچہ تفسیر ابن کثیر میں یہ حدیث پاک لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خواب میں جہنم کے حالات دیکھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فرمایا میں نے جہنم میں بعض لوگوں کو عذاب پاتے دیکھا، اچھی طرح وضو کرنا کام آئے گا۔ ایک بندے کو قبر میں ڈالا گیا اور عذاب قبر اس کی طرف بڑھا کہ اس میت کو اپنی لپیٹ میں لے لیں، مگر اس کا اچھی طرح وضو کرنا عذاب قبر سے بچنے کے کام آیا۔ تو معلوم ہوا اچھی طرح جو بندہ وضو کرے، یعنی فراغت کے بعد اگر استنجا کرنا ہے تو اچھے انداز سے کرے، سنت کے مطابق مٹی استعمال کرے، موجود نہیں تو چلو ٹوائلٹ پیپر استعمال کرے کہ وہ بنا ہی اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے، پھر پانی استعمال کرے، تسلی کرے، پھر اس کے بعد وضو اہتمام کے ساتھ کرے، پانی کپڑوں پر نہ گرنے دے، سنت کے مطابق تمام اعضاء کو مل مل کے دھوئے، جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھیں، تسلی کے ساتھ وضو کرنے کی عادت ہوگی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس اچھی طرح وضو کرنے پر اللہ بندے کو قبر کے عذاب سے نجات دیں گے۔ آج کل عورتیں مہندی کم لگاتی ہیں اور ناخن پولش کی طرف زیادہ توجہ دیتی ہیں، اور جو عام گھروں کی بچیاں ہیں ماشاءاللہ ان کو ناخن بڑھانے کی بھی عادت ہے۔ جتنے لمبے ناخن اتنی اس میں میل جم گئی، اور میل کی جگہ پر پانی نہیں جاتا تو غسل کیسے ہوگا؟ تو دیکھیے
छोटी छोटी चीज़ें हैं या गुस्ल करती हैं तो बालों को सही तरह नहीं खोलती या सही तरह बालों को पानी से तर नहीं करती, और कई एक तो गुस्ल के फ़राइज़ का पता ही नहीं। किसी ने पूछा शादी हो गई, गुस्ल के फ़राइज़ आते हैं? कहने लगी हाँ। कौन कौन से गुस्ल के फ़राइज़ हैं? साबुन, तेल और तौलिया, ये 3 गुस्ल के फ़राइज़ हैं। माशाल्लाह MA पास है और गुस्ल के फ़राइज़ का पता ही नहीं। एक मरतबा एक बच्ची हमारे जामिया में आई, कहने लगी मेरी अम्मी ने मेरी शादी की तारीख रख दी है, तो मैं आई हूँ कि मैं आपसे गुस्ल के फ़राइज़ पूछूँ। घर वालों ने पूछा कि आपकी उम्र तो 22-23 साल लगती है, नमाज तो बड़े अरसे से फ़र्ज़ हो गई। 15 साल की उम्र में आम तौर पे बच्चियों पे नमाज फ़र्ज़ हो जाती है, तो अब तक गुस्ल कैसे करती रही? कहने लगी क्या मतलब? पूछा माहाना अय्याम जो आते हैं इसके बाद भी तो गुस्ल करना होता है। कहने लगी वो तो मैं नहाती थी, बस 7 साल इस लड़की के गुजर गए और इसको गुस्ल का पता ही नहीं था। वो समझती थी कि शायद शादी के बाद ही जाकर गुस्ल की ज़रूरत पड़ती है। तो तहारत के मसाइल भी सीखिए, इसका नतीजा क्या होगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अंबिया की मजलिस में बैठने की सआदत नसीब फरमाएंगे। अल्लाह ताला